اس حکومت کے تمام وفاقی وزراء، مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نمبر 1، میں پھر دہرا دوں کہ تمام وزراء، تمام مشیر، وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، گزارا کیسے کریں گے؟ جس طرح وہ پہلے گزارا کرتے تھے، جس طرح وہ بیچارے پہلے گزارا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ ایک اگر وہ اخلاص کے ساتھ وہ یہ پیشکش خود کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل اپنی ذاتی جیب سے ادا کریں گے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے، جس طرح میں نیلام کیا کرتا تھا وہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف ایک گاڑی دی جائے گی۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاون عملے کو بیرون ملک دوروں پر ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 ستارے والے ہوٹلوں میں قیام نہیں کریں گے، یعنی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ تمام وزارتوں، ڈویژنز، منسلکہ محکموں، ذیلی ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں کے جاری اخراجات یعنی کرنٹ ایکسپینڈیچر میں 15% کٹوتی کی جائے گی۔ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یعنی جو سیکرٹری ہوتا ہے جو اس محکمے کا یا منسٹری کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسران اپنے بجٹ میں ضروری رد و بدل کریں گے اس یعنی فیصلے کے نتیجے میں۔ جون 2024 تک یعنی اگلے سال تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی یا عائد ہو گئی ہے۔ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ سرکاری افسران کو صرف ناگزیر نوعیت کے بیرون ملک دوروں کی اجازت ہوگی، جس کو اوبلیگیٹری وزٹس کہتے ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر ہوگا، معاون عملہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دورہ کرنے والے افسران 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام نہیں کر سکیں گے۔ وفاقی حکومت کی وزارتوں اور ڈویژن میں ان سینئر افسران سے سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی جو پہلے ہی کار مونیٹائزیشن کی سہولت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مثال سمجھا دیتا ہوں۔ ایک افسر ہے، افسر اے، اس کو جو ماضی میں ایک پالیسی بن چکی ہے، یعنی وہ اگر گاڑی لینا چاہتے تو گاڑی رکھے، وگرنہ اس کو مونیٹائز یعنی کیش مل جاتا ہے۔ لیٹ سے گاڑی کا 90,000 روپیہ یا 80,000 جو بھی ہے، تو جو یعنی مونیٹائزیشن کے تحت پیسے لے رہا ہے اور ساتھ گاڑی بھی رکھی ہوئی، اس کی اجازت مکمل طور پر اس کے ممنوع ہے۔ یہ غلط تھا، ماضی میں بھی غلط تھا، اس کو مکمل طور پر بند کیا جا رہا ہے، اور جو اب اس کا غلط استعمال کریں گے اس پر کارروائی ہوگی۔ سرکاری افسران کے پاس موجود سیکورٹی گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی کی کمیٹی کیس ٹو کیس کی بنیاد اور درپیش سنگین خطرے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکورٹی گاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد سے متعلق اجازت دینے کا فیصلہ کرے گی کہ خدا نخواستہ کسی پرسن اے کو کوئی تھریٹ ہے کسی قسم کا بھی یا کوئی اور سیکورٹی ہیزرڈ ہے تو ان کی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بھئی ان کو یہ سیکورٹی پروٹیکشن چاہیے۔ کابینہ کا کوئی رکن، عوامی نمائندہ یا سرکاری افسر
لگژری گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ سفر اور قیام و طعام کے اخراجات میں کمی کے لیے ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹنگ ہے، کانفرنس ہے کسی بیرونی ملک میں یا ملک کے اندر، کوئی کراچی سے اسلام آباد، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسا کوئی موضوع ہے جس سے کوئی سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہے، کوئی راز کی بات، کوئی افشا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پر ہم زوم کانفرنس کو ہم فروغ دیں گے، اس کو پروموٹ کریں گے تاکہ سفری اخراجات اور قیام کے اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اندر کوئی بھی نیا شعبہ نہیں بنایا جائے گا۔ آئندہ 2 سال تک کوئی نیا انتظامی یونٹ، ڈویژن، ضلع، سب ڈویژن یا تحصیل کی سطح پر نہیں بنایا جائے گا۔ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ سے متعلق تجویز: سنگل ٹریجری اکاؤنٹ قائم کیا جائے گا جس پر وزارت خزانہ نے کام کا آغاز کر دیا ہے، اس پر فوری عمل درآمد ہوگا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو وزیر خزانہ اس کے اوپر آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی میں بات مکمل کر لوں جی۔ بجلی کی اور گیس کی بچت کے لیے گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے، اور کم توانائی سے چلنے والے برقی آلات کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ آلریڈی ہم نے پچھلے 2 مہینوں میں بڑی ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر فیصلے کر لیے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد جاری ہے۔ فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کو فوری طور پر ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں کل سے ہی، کہ سرکاری ملازمین یا حکومتی اہلکاروں کو 1 سے زائد پلاٹ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی قریب میں پالیسی 2-2 3-3 4 سے ملتے تھے، 1 پلاٹ ہوگا۔ وزیر قانون کی سربراہی میں، اور یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی انگریز کے دور کے سرکاری گھر ہیں جہاں پر پولیس افسر رہتے ہیں، جہاں پر سرکاری افسران رہتے ہیں، جہاں پر وزراء رہتے ہیں، اور وہ یعنی کئی ایکڑوں پر وہ مشتمل وہ گھر ہیں جو کہ بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے آج بھی وہاں پر ان کو زیر استعمال وہ گھر ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک چھت نصیب نہیں ہے، اور وہ آج بھی خدا کی زمین اور آسمان، خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتی ہے۔ اور دوسری طرف اشرافیہ بڑے بڑے گھروں، اور ان سرکاری گھروں میں بات کر رہا ہوں کہ کئی ایکڑ پر محیط وہ گھر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی جو انگریز کے زمانے سے چلی آ رہی ہے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں، اور یہ جو زمینیں جو اب شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے، وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ، وزیر جو لاء ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے۔ کھانے کے موقع پر تمام حکومتی تقاریب میں سنگل ڈش کی پابندی اختیار کی جا رہی ہے، اور علاوہ ازیں کھانے کے علاوہ اگر کوئی میٹنگ ہے، چاہے وہ کابینہ کی میٹنگ ہے، اور یہ اس میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایک بہت سنجیدہ بات ہے۔ پنجاب میں 10 سال یہ کام کر چکا ہوں، اور یہ اس کو آج وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کی ضرورت یہ میرے صمیم قلب سے، ان تمام ساتھیوں کے صمیم قلب سے یہ تجاویز آئی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دل و جان سے عملی جمع پہنائیں گے کہ
A1 ڈش ہوگا پورے اسلام آباد کی تمام وزارتوں میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، کابینہ میں، اور اگر چائے کا موقع ہے تو صرف چائے اور بسکٹ دیے جائیں گے، جو کہ میں نے 10 سال اس کو پنجاب میں کیا اور کوئی وزن کم نہیں ہوا اور کوئی اپنا خدا نخواستہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ غیر ملکی مہمانوں کے لیے یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی، ان کو ہم، لیکن وہاں پر بھی ہم احتیاط سے کام لیں گے، لیکن غیر ملکی مہمان ہیں، کوئی لیوش نہیں ہوگا، ایک سادہ طریقے سے ہم یہ کریں گے۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کاغذ تھا چھوٹا جی، مہربانی، شکریہ بہت۔ ان اہم اقدامات پر فوری عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ 23-24 کی تیاری کے وقت کچھ مزید اضافی اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات خاص طور پر اصلاحات، گرانٹس اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں خساروں میں کمی لانے سے متعلق ہیں۔ میری اور کابینہ کی جناب چیف جسٹس پاکستان اور چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور درجہ بدرجہ عدالتیں اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے بھی پرزور طور پر یہ درخواست ہوگی کہ اپنے اداروں اور حکومت میں اسی نوعیت کے فیصلے وہ بروکار لے کے آئیں۔